بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث نمبر 22، 23، 24، 25 چار حدیث انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنائیں گے۔ آخر تک حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری حدیثوں کو سن لیجیے گا، ویڈیو آخر تک دیکھ لیجیے گا، عمل کرنے کی نیت سے سن لیجیے گا۔ باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، یعنی اہل ایمان والے اعمال میں آگے بڑھتے ہیں، یعنی اعمال کر کے ان کا ایمان پھر بڑھ جاتا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث مجھے اسماعیل نے سنائی ہے، پھر اسماعیل فرماتے کہ مجھے یہ حدیث مالک نے سنائی ہے، پھر مالک فرماتے کہ مجھے یہ حدیث عمرو بن یحییٰ مازنی نے سنائی ہے، پھر عمرو بن یحییٰ مازنی فرماتے کہ یہ حدیث میں نے اپنے والد صاحب سے سنی ہے، پھر ان کے والد صاحب فرماتے ہیں عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حدیث میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے جو صحابی تھے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنت جنتا، کہ اہل جنت کو یعنی جنت والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، واہل النار نارا، اور جہنم والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثم یقول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکال دو۔ فیخرجون منها، تو جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ قد اسودوا، وہ پھر کچھ سیاہ ہو چکے ہوں گے، کالے ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جہنم کی آگ کالی ہوگی تو وہ کوئلے کی طرح جو ہے نا بن چکے ہوں گے سیاہ۔ فیلقون فی نہر الحیاء او الحیاۃ، تو پھر ان جہنمیوں کو جو جہنم سے نکال کر جو ہے نا باہر کر دیا جائے گا، پھر ان کو زندگی کے نہر میں ڈالا جائے گا، اویل حیاتی، یا بارش کے پانی میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد مالک، ان کو یہ شک ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات فرمائی ہے، تو کیا فرمائی ہے؟ فیلقون فی نہر الحیاء، کہ زندگی کے نہر میں ان کو ڈالا جائے گا، اویل حیاتی، یا بارش کے پانی میں ان کو ڈالا جائے گا۔ شک کا مالک کو اس طرح شک ہے۔ فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، تو وہ اس طرح اگیں گے، اس طرح نکل جائیں گے نہر سے صاف ستھرے، جس طرح کے ندی کے کنارے میں دانا جو ہے نا نکلتا ہے، اسے پودا نکل جاتا ہے، اس طرح وہ بھی نکل جائیں گے۔ الم تر انها تخرج صفراء ملتویۃ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کہ وہ دانہ جو ہوتا ہے اس سے ایک کونپن نکلتا ہے جو کہ بالکل بیچ کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے، یعنی جو بیچ ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے ایک کونپن نکل جاتا ہے۔ قال وہیب یہاں فرماتے ہیں کہ حدثنا عمر الحیاتی، کہ عمر نے ہمیں یہ حیات بتایا تھا، یعنی بارش کے پانی میں ان کو گرایا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ وقال خردل من خردین، اور اسی طرح انہوں نے خردل من خیرین فرمایا تھا، خردل من ایمان نہیں جیسے کہ اوپر ہم نے سنا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو، اور خیر سے وہی ایمان مراد ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس کے نجات کے لیے کافی ہوگا کہ کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشاد ہے کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گڑتا بھی ہے، کسی کے پاس ایمان کم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حدیث نمبر 23، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ ابن سہر بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے یہ حدیث محمد بن عبید اللہ نے سنائی ہے، پھر وہ فرماتے کہ مجھے یہ حدیث ابراہیم بن سعد نے سنائی ہے، پھر انہوں نے صالح سے سنی ہے، پھر انہوں نے ابن شہاب سے سنی ہے، پھر اسی طرح انہوں نے جو ہے نا ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے جو ہے نا حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے، یقول، وہ فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا یعرضون علیہ، لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا تھا، لوگوں کو میرے سامنے لایا جا رہا تھا، وعلیہم قمص، اور ان کے اوپر جو ہے نا قمیضیں تھی، جبے پہنے ہوئے تھے لوگ، منہا ما یبلغ ثدیہ، بعضوں کے جبے جو ہے نا سینے تک تھے، بعضوں کے رانوں تک تھے، بعضوں کے بڑے تھے، بعضوں کے چھوٹے تھے، ومنہا ما دون ذالک، اور بعضوں کے اس کے علاوہ تھے چھوٹے بڑے تھے، وعرض علی عمر بن خطاب، تو مجھ پر عمر بن خطاب کو بھی پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص یجرہ، اور ان کا جبہ اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین سے گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے۔ قالوا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا فما اولتا ذالک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، کہ اس سے دین مراد ہے۔ اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شان جو ہے نا ثابت ہو رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دین کو ایک شان شوکت مل گئی۔ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے، بزرگ تھے، لیکن ہر صحابی کی الگ الگ ایک شان ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین اسلام کو ایک شان مل گئی، کیونکہ ان کے بعد لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، اور ہجرت بھی وہ آسانی سے بعض لوگ کر گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر بھی تھے، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں پر یہ شان بیان کر دی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کسی کا بہت بڑھ جاتا ہے، کسی کا کم ہو جاتا ہے، ایمان بڑھتا گڑتا ہے۔ حدیث نمبر 24، باب
الحیاء من الایمان کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کی ہے، پھر ان کو جو ہے نا مالک بن انس نے بیان کی ہے، اور پھر اسی طرح ابن شہاب نے پھر ان کو بیان کی ہے، عن سالم بن عبداللہ، پھر ان کو سالم بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، عن ابیہ، پھر انہوں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وهو يعيد اخاه في الحياء، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، فإن الحياء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، تو جس کا حیا زیادہ ہوگی اس کا ایمان بھی بڑھے گا۔ اسی طرح جو ہے نا حدیث نمبر 25 ہے، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو توبہ کرے، جو نماز پڑھے اور جو زکات ادا کرے، فخلوا سبيلهم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث مجھے عبداللہ بن محمد مسندی نے یہ حدیث بیان کی، پھر ان کو جو ہے نا ابو روح حرمی نے یہ حدیث بیان کی ہے بن عمارہ نے، اور پھر ان کو جو ہے نا شعبہ عن واقد نے بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، وہ فرماتے کہ میں نے اپنے ابو سے سنی ہے، یحدث عن ابن عمر، کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لوگ جو ہے نا لا الہ الا اللہ اور یہ کلمے کی گواہی نہ دے، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ویقیم الصلاۃ، اور نماز ادا نہ کرے، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکات ادا نہ کرے، فاذا فعلوا ذلك، پس اگر انہوں نے یہ کر دیا، عصموا منی دماءهم واموالهم، تو پھر مجھ سے جو ہے نا ان کا اموال، ان کا خون بچ جائے گا، الا بحق الاسلام، اگر جو اسلام کے حق کے ساتھ ہے، وحسابهم على اللہ، اور ان کے حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا۔ یعنی اگر لوگ ان چیزوں کو جو ہے نا ادا کریں، یعنی کلمہ شہادت پڑھے، مسلمان ہو جائے، نماز ادا کرے، زکات ادا کرے، تو پھر ان کو راستہ چھوڑو، ان کو جو ہے نا تنگ نہ کرو، ان سے جزیہ نہ لیا جائے، اسلامی قوانین کے تحت ان کو جو ہے نا جان مال عزت ابرو کی حفاظت دی جائے۔ ہاں اگر انہوں نے حق کسی کو قتل کیا یا جو ہے نا ایسے کوئی کام کیا کہ اسلام کے مطابق ان کو سزا ملے گی، تو ان کو سزا مل جائے گی، وحسابهم علی اللہ، اگر سزا سے یہاں بچ بھی گئے تو قیامت کے دن پھر ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لیں گے۔